اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں جو شخص اس عمل کو کرے گا اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، جو مانگے گا دل کی ہر آرزو بھر آئے گی، ہر تمنا غیب کے خزانے سے پوری ہوگی۔ ایک شخص اپنے تجربے کی بنیاد پر کہنے لگے، جب سے آپ نے یہ عمل مجھے بتایا ہے، ہر رمضان میں اہتمام سے یہ عمل کرتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اللہ سے کوئی سوال کیا ہو اور وہ کبھی رد ہوا ہو، جلد یا بدیر بلکہ اکثر بہت جلد ہی میں نے سوال پورا ہوتے دیکھا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کو کرنے سے انسان خوشیاں ہی خوشیاں دیکھتا ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، سال ہر سال سے اٹکے ہوئے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ملے جن کے عدالت میں بہت زیادہ مقدمات تھے، لیکن رمضان کے اس عمل نے ان کو مقدمات سے خلاصی دی۔ ان گنت لوگ ایسے تھے جن کے دفاتر میں کام الجھے ہوئے تھے، اس عمل سے غیبی مدد آئی اور ان کی الجھنیں دور ہو گئیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شادیوں اور رشتوں کے اٹکے ہوئے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ غیب سے رشتے بنتے ہیں، یاس اور امید کے اندر گرے ہوئے گھرانے خوشیوں اور شادمانیوں میں کھو جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رزق اپنی پوری برکت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، بلکہ بے شمار لوگوں نے یہاں تک کہا کہ رزق بڑھتا نہیں بلکہ اس کی بارش ہوتی ہے۔ بند دروازے کھلتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جس سے ان کی نسلیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ اہل تجربہ جن کو سال ہر سال سے بتاتا آ رہا ہوں، ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ عمل اپنے لیے نہیں بلکہ نسلوں کے لیے رزق کی وسعت اور برکت کے دروازے کھلواتا ہے۔ ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا، اور ایسے ہاتھوں سے طیب مال ملتا ہے جو سوچوں میں نہیں آ سکتا۔ عطا ہی عطا ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، شفقت ہی شفقت ہوتی ہے، فضل ہی فضل ہوتا ہے، کرم ہی کرم اور برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے، ایسی لا علاج بیماریاں ایسے طریقے سے قابل علاج ہو جاتی ہیں اور اس طرح غیب کے خزانوں سے راہیں اور راستے کھلتے ہیں، انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ انسان کی سوچیں خود ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہیں۔ جو شخص ہر طرف سے لا علاج تھا، وہ اس وظیفہ کی برکت سے قابل علاج ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی مایوس والدہ کے لیے مشورہ کرنے آئے۔ میں نے ان سے عرض کیا، رمضان قریب ہے، اگر آپ ہمت کر کے رمضان المبارک میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، وضو بے وضو، ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ یہی وظیفہ پڑھ کر 1.25 کر لیں، اپنی والدہ محترمہ کی صحت اور شفا، راحت اور کمال آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ شخص رمضان کے تقریباً 1.5 ماہ بعد آئے اور کہنے لگے، 22 رمضان سے وہ والدہ جو اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، مجھے سحری پکا کر کھلانا شروع کر دی۔ ایک نہیں، ایسی بے شمار سچی کہانیاں، سلگتی داستانیں اور حقیقی واقعات ہیں۔ اس وظیفہ کے بارے میں اتنے فوائد ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمام اشخاص اور بچے جن کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، یا ایسے لوگ جن کا کاروبار نظر بد کا شکار ہو گیا ہو اور ان کی زندگی میں زوال اور پریشانی ہو، ان کے لیے یہ وظیفہ بہترین حل ہے۔ بگڑا ہوا پرانا جادو، الجھی پریشان زندگی، حاسدین کا حسد، دشمنوں کا شر، اپنوں یا غیروں کی شرارتیں، ہر پل جان کا خوف، عزت اور رسوائی کا خوف، ان سب گمبھیر مسائل کے لیے یہ وظیفہ ایسا تیر ہے جس کا وار ہٹا نہیں جاتا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزر جاتی ہے، ایک کمرے کے گھٹن زدہ گھر میں گزر جاتی ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آسودہ اور کشادہ رہائش ملے۔ پریشان کیوں ہیں؟ رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کی عطا کم ہے کیا وہ بندوں سے غافل ہے؟ کیا وہ اتنا مصروف ہے کہ ایک کی سنتا ہے دوسرے کی نہیں سنتا؟ ایک کو دیتا ہے دوسرے کو دینے سے قاصر ہے؟ وہ خالق لا زوال ہے، وہ مالک کن فیکون ہے، جس نے ساری کائنات اور زمین کو بنایا۔ کیا اس کے پاس آپ کے لیے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے؟ یہ وظیفہ آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے ٹھنڈی چھت مہیا کرے گا، انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ اعتماد اور کامل یقین سے پڑھیں اور خوبصورت رہائش پائیں۔ اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ جاب یا ملازمت کرنا چاہتے ہیں، ہر تدبیر اختیار کر کے دیکھ لی، تمام راستے بند ہیں، روزی کا ہر دروازہ بند ہے، اور اس پر پڑے ہوئے تالے اتنے زیادہ زنگ آلود ہیں کہ کوئی بھی چابی یعنی کوئی بھی تدبیر اس تالے کو نہیں کھولتی۔
آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی سی ملازمت یا بہترین کاروبار یا بیرون ملک چلے جائیں، یا آپ کی اولاد بھائی یا حامد بہترین رزق پائے، بس اعتماد کر کے صرف اور صرف یہی وظیفہ شروع کریں اور گھر کے سارے افراد یہی وظیفہ پڑھیں۔ اس کا نواں فائدہ یہ ہے کہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ حج بیت اللہ کی زیارت کروں، بلکہ بار بار کروں، عمرہ کی سعادت حاصل کروں، بلکہ یہاں تک کہ خود بھی کروں اور میرے گھر والے بھی کریں، اور میرے مرنے کے بعد میری نسلوں کے لیے بھی حج بیت اللہ کی سعادتیں اور دروازے کھلے رہیں۔ مایوس ہونے کے بعد بھی آپ بہت سی دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں اور مایوسی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ اعتماد کر کے اللہ کا نام لے کر بس یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ جتنا اعتماد، درد، بے قراری، بے چینی اور خلوص ہوگا، اتنی جلد قبولیت کی راہیں کھلیں گی، غیب سے اسباب بنیں گے اور راستے کھلیں گے۔ بس اعتماد اور بے چینی شرط ہے۔ بے شمار لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، جن کی تعداد کا احاطہ ناممکن ہے۔ اس کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ خیر کی غائبانہ دعائیں مجھے ملتی رہیں۔ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولین اور آخرین کی دعائیں، موجودین اور غائبین کی سعادت مند دعائیں، حتیٰ کہ سمندروں کی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رہنے والے جانور ہوں، فضاؤں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، یعنی بحر و بر کی ہر مخلوق آپ کے لیے بے تابانہ دعائیں کرے، حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ خود سوچیں کہ اگر یہ ساری مخلوق آپ کے لیے دعا میں لگ جائے تو کیا کوئی مشکل رہے گی؟ کیا کوئی پریشانی رہے گی؟ کیا ہر ناممکن ممکن نہ ہو جائے گا؟ کیا ہر دیوار رستہ نہ دے گی؟ کیا ہر نہ ہاں میں نہ بدل جائے گی؟ کیا ہر یاس آس میں نہ بدلے گی؟ کیا ہر نامرادی مراد میں نہ بدلے گی؟ تفکرات سے نجات دعاؤں کے ذریعے سے ممکن ہے۔ بے چینی اور پریشانی جس نے آپ کو بے بس کر دیا، دعا خود بے چینیوں اور پریشانیوں کو بے بس کر دے گی۔ اب آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ وہ وظیفہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ اس وظیفے کو ہر پل ہر سانس کھلی تعداد میں دن رات نہایت کثرت سے پڑھیں، اور کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں 1 سوا لاکھ، 2 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، ورنہ 1 سوا لاکھ تو ہو ہی جائے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے کچھ تعداد رہ جائے تو رمضان کے بعد پورا کر سکتے ہیں۔ گھر کا ہر فرد پڑھے، ورنہ گھر کے جتنے افراد زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ ہر بندہ اپنی تعداد پوری کرے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ان باسعادت راتوں میں پڑھیں گے اتنا کمال ملے گا۔ شیخ الوظائف کی طرف سے اس وظیفہ کو پڑھنے کی اجازت ہے۔